من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ منگل ہے آج اور ہدایہ نحو کا درس ہے آج۔ 3 دن صرف سادہ بخش اسم ہفتہ اتوار پیر اور منگل بدھ جمعرات ہدایہ نحو کی کتاب۔ بات چل رہی تھی اس میں کس چیز کی؟ مفعول کو مقدم مؤخر کرنا ہے۔ حذف و عامل کی بات چل رہی تھی۔ مفعول کو مقدم مؤخر کی تو پہلے بتا چکے تھے 2 مرتبہ۔ بات چل رہی تھی مفعول مطلق کا عامل حذف ہونے کی۔ بتایا تھا حذف عامل ہی قد یحذف عاملہ لقرینۃ، کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے عامل مفعول مطلق قرینہ ہونے کی۔ اور 2 طرح سے، یا تو جائز ہے اس کے عامل کا حذف کرنا یا جائز۔ جیسے آپ کہے، آپ سے کوئی کہے تم نے کس کو مارا؟ اور منظر اب تک تمہیں کس کو مارا؟ کہیں زیدن، میں نے زید کو ماری پیٹی۔ مفعول بے کی بات چل رہی تھی جی تو مفعول بے ہی کھولا کہ میں نے مفعول مطلق کہہ رہا تھا۔ من ضربتا، تم نے کسے مارا؟ ضربت زیدن، زیدن کے بجائے آپ کہتے ہیں خالی زیدن، یعنی ضربت زیدن، ضربت کا اب کر دیجیے عامل اس کا حذف ہو گیا۔ یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، حذف بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو آپ سیدھا کہہ دیجیے من ضربتا، تو نے کسے مارا؟ آپ کہیے ضربت زیدن، پورا بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن وجوباً واجب ہے آپ کو عامل حذف کرنا ہی ہے۔ وہ 6 مقامات ہیں، ان 6 مقامات میں سے پہلا سماعی ہے، یعنی عرب والوں نے حذف کیا ہے، اتنی آپ حذف کیجئے، ایسے اور جگہ آپ حذف نہیں کر سکتے، سماعی ہے۔ باقی قیاسی ہیں، آپ کو جہاں بھی لگے آپ حذف کیجئے، وہ شرطیں پائی جائیں تو آپ حذف کیجئے مفعول بہ کے عامل کو۔ پہلا جو سماعی تھا وہ کہاں ہے؟ عمران و نفسہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ عمران و نفسہ، یعنی کیا مطلب؟ دعہ و نفسہ۔ دوسرا، اب یہ 6 تھے جن میں واجب عامل کا حذف کرنا، یہاں پہ عمران و نفسہ کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے دعہ و نفسہ، یعنی دع عمران و نفسہ۔ باقی 5 مقام کون سے ہیں؟ 6 تھے نا، پہلا یہ ہو گیا جس جو سماعی تھا۔ دوسرا باب تحذیر کا آپ کو میں نے یاد ہے بتایا تھا۔ باب تحذیر، پہلی بات تو باب تحذیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی سامنے والے کو آگاہ کرنا، ایک خبردار کرنا، آگاہ کرنا سامنے والے کو، مخاطب کو ایک ناگوار کام سے، چیز سے، الامر مکروہ، ناگوار چیز سے، اچانک سے مثلا شیر ہو مثلا سامنے یا کچھ ایسی بات ہو، کیوں اسے آگاہ کرنا؟ تاکہ وہ اس امر مکروہ سے بچے، اسے کہتے ہیں باب تحذیر۔ ولا یجب حذف العامل، اس میں عامل کا حذف کرنا واجب نہیں ہے، فی هذا الباب، اس باب میں یعنی باب تحذیر میں، مگر کب؟ بس 3 مقام پہ، ہر جگہ نہیں کر سکتے آپ۔ 3 مقام ایسے ہوں گے باب تحذیر میں جہاں پر عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ پہلا ہے فیما اذا کان التحذیر بإیا، تحذیر جو ہے ایا کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو تحذیر ڈرا جو رہے ہیں سامنے والے کو، جو آگاہ کر رہے ہیں، وہ ایا کے ذریعے سے، ایا کا والاسد، یعنی اتق نفسک من الاسد، اتنا لمبا کہیں تو خود ہی اتق نفسک من الاسد، اتق ہے، احذر ہے، احذر ہے، باعد ہے، تجنب، اس طریقے کے کلمات ہوتے ہیں اس کے عامل، تو ایا کے ذریعے سے ہونی چاہیے، تحذیر کیا جاتی ہے، ایا کا والاسد، یعنی اب آپ نے عامل حذف کر دیا۔ دوسرا اذا فیما، اس مقامات پر کہ اذا کانا المحذر منہ مقرر، محذر منہ یعنی جس سے آپ ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، تحذیر جو ہے اس کو تکرار کے ذریعے سے ہو، تحذیر آپ محذر منہ کی تکرار کے ذریعے سے کر رہے ہیں، طریقہ، لیکن اگر کسی اور طریقے سے آپ وہ تحذیر کر رہے ہیں، ایار الطریق کے علاوہ، تکرار کے علاوہ، تب حذف نہیں کر سکتا آپ اس کے عامل کو، تب اس کا عامل کو حذف نہیں کر سکتے۔ اردو میں بھی حذف کر دیتے ہیں، یہ اردو میں بھی حذف کر دیتے ہیں۔ ہاں
شیر شیر شیر، मतलब कहते हैं बच बच। بچ 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 ہے جو بھی ہے بہرحال. تو باب تحذیر میں جس میں بھائی آگاہ تو ہر بہت سے طریقوں سے کرتا ہے انسان، جی ایک نامناسب اور ناگوار حادثے واقعے کو سے بچ تاکہ مخاطب کو بچا سکے، اس لیے بہت طریقے ہیں، لیکن ہر جگہ عامل کا حذف کرنا واجب نہیں ہے. اسی وقت ہے کہ پہلی بات تو آپ جب تحذیر کر رہے ہیں وہ ایا کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تب عامل کا حذف کرنا واجب ہے. دوسرا، یا پھر آپ تحذیر جو ہے وہ محذر منہ کی تکرار کے ذریعے سے کر رہے ہوں، یعنی جس چیز سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں، آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی تکرار کے ذریعے سے ہو تحذیر. اب طریقہ اس کی اصل کیا تھی؟ طریقہ. تیسرا، فیما اذا کان المحذر منہ معطوفا علیہ، ان مقامات پر کہ باب تحذیر کے ان مقامات پر کہ جب آپ ڈرا رہے ہوں یا کوئی بھی تحذیر کر رہا ہو اور وہ محذر منہ جس سے آپ تنبیہ کر رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں، اس وہ امر مکروہ وہ ہو معطوفا علیہ ہو. الکذب والخداع، دیکھیے آپ اس سے بچانا چاہ رہے ہیں جھوٹ اور دھوکے سے، تو معطوف اصل میں تھا اتق الکذب، جھوٹ سے بچو، واحذر الخداع، جھوٹ دھوکے سے بھی. ٹھیک ہے. تو یہ باب تحذیر میں یہ تین مقام ہے کہ جہاں پر مفعول بہ کا عامل حذف کرنا واجب ہے. ورنہ ہر باب تحذیر کا مطلب یہ نہیں کہ باب تحذیر آتے ہی اور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہاں تو عامل کا حذف کرنا واجب ہے. نہیں، یہ تین شرطیں ہونی چاہیے، یا تو یا کے ذریعے سے ہو، یا تکرار ہو جس سے آپ محذر منہ کیا، محذر منہ معطوف علیہ. تیسرا ہے باب اغراء. تیسرا کا ہے کا تیسرا کیا الثالثو، تیسرا کیا محمد علی؟ تیسرا کیا؟ تیسرا کا ہے کا کسی جہاں حذف کریں مفعول بہ کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے 6 مقامات پر، اس کا تیسرا مقام ہے باب پہلا تو سماعی کا، دوسرا تو یہ بتا اغرار. دیکھیں اس میں کیا فرق ہے، دیکھیں آپ سیم ٹو سیم ہے. باب تحذیر اور باب اغراء سیم ٹو سیم ہے. پھر الگ کیا ہے؟ اس میں امر مکروہ سے بچانا ہوتا ہے اور اس میں پسندیدہ عمل کی شوق دلانا. اچھا اس میں پسندیدہ عمل کا شوق دلانا. الادبہ جیسے وہاں کیا کر رہے تھا؟ طریقہ بچانا چاہ رہے تھے، وہاں پہ محذر منہ تھا اور آپ اپنے مخاطب کو تنبیہ کر رہے تھے، بچانا چاہ رہے تھے. یہاں پر شوق دلا رہے ہیں، الادبہ مخاطب کو شوق دلا رہے ہیں، ادب سیکھ. وہ ہوا تنبیہ وہاں بھی تھی، تنبیہ یہاں بھی ہے. تنبیہ مخاطب کو وہاں بھی کر رہے تھے، آگاہ وہاں بھی کر رہے تھے، مخاطب کو آگاہ یہاں بھی کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہاں بچانے کے لیے تنبیہ کر رہے تھے، یہاں شوق دلانے کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو رضی؟ بات چل رہی تھی مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے 6 مقامات پر. ان میں سے ایک مقام پہلا سماعی تھا جو بتایا تھا عمران و نفسار. دوسرا جہاں حذف کرنا واجب ہے وہ ہے باب جو قیاسی تھے، وہ ہے باب تحذیر. باب تحذیر کے آتے ہی یہ مت سمجھ لینا عامل کا حذف کرنا واجب ہے. باب تحذیر میں 3 مقام 3 شرطیں ہوں اس میں تبھی حذف کرنا واجب ہے. یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو. 3 ایسی جگہیں جہاں پہ حذف کر سکتے ہیں، باقی نہیں. پہلی بات تو آپ سے کوئی پوچھے جناب باب تحذیر کی توضیح دیجئے، سامنے والا یہ نہیں کہے گا، آپ سے کہے گا باب کیا بتائے گا کہ اگر ہم اپنے مخاطب کو کسی کام سے بچانا چاہ رہے ہوں تو یہ ایسے نہیں پوچھے گا، سیدھا آ کے کہے گا جیسے باب اشتغال کیا ہے، توضیح دیجئے. باب تحذیر کیا ہے، باب اغراء کیا ہے، توضیح دیجئے. تو آپ سے کہے گا باب تحذیر کیا ہے، تو کہیں باب تحذیر یعنی اپنے مخاطب کو، سامنے والے کو کسی امر مکروہ سے تنبیہ کرنا. امر مکروہ کی امر مکروہ یعنی بھلے جو ٹھیک نہ ہو، برا ہو یا ڈرا، اس سے تنبیہ کرنا. کیوں؟ سامنے والوں کو کیوں تنبیہ کر رہے ہیں آپ؟ تاکہ وہ اس امر مکروہ سے بچے، تاکہ وہ نامناسب کام سے اس سے بچے. اسے کہتے ہیں باب تحذیر. ہاں باب تحذیر، یہی باب تحذیر کہلاتا ہے جس میں اپنے سامنے والے کو آپ ایک امر مکروہ سے بچانا چاہ رہے ہیں. ارے وہ باب نہیں، باب یعنی ایک فصل، ایک الگ سے ایک وہ ہے اس کی ایک. ٹھیک ہے، باب تحذیر
اور یہاں پر باب تحذیر میں مفعول بہی ہوتا ہے، اس کے مفعول، کیونکہ جس سے آپ آگاہ کر رہے ہیں مخاطب کو، جس چیز سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں وہ امر مکروہ کیا ہے؟ مفعول بہی تو ہے، کہ آپ اس سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بچے، تو اس کا عامل بھی ہوگا، اس عامل کو حذف کرنا واجب ہے، لیکن 3 جگہ۔ پہلی بات تو آپ تحذیر جو کر رہے ہیں وہ ایا کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تب آپ اس کے عامل کو حذف کر سکتے ہیں۔ ایاک والاسد، ایاک والاسد، تو آپ اسد کیا ہے؟ محذر منہ، محذر جس سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں، شیر ہے بھائی، وہاں شیر ہے، تو ایا کے ذریعے سے بچانا چاہ رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں مخاطب کو، تو یہاں پر اس کے مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب، یعنی اصل میں یہاں پہ ہوگا اتقے یا احذر ہوگا یا باعید ہوگا یا تجنب۔ ایاک والاسد اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل اس کی یہ ہے کہ قِ نفسک من الصد، اپنے آپ کو بچا شیر سے۔ دوسرا جس سے آپ ڈرا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں، محذر منہ، یعنی وہ تحذیر جو ہو وہ تکرار کے ذریعے سے ہو، محذر منہ ہوتی ہے۔ الطریقہ، الطریقہ، راستہ، راستہ، اصل میں اس کی اصل کیا ہے؟ اتقے الطریقہ، الطریقہ۔ تیسرا جو محذر منہ ہے، جس سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں مخاطب کو، تحذیر جو ہے وہ معطوف ہو، یعنی محذر جو ہے وہ معطوف ہو علیہ ہو، الکذب والخداع، یعنی الکذب والخداع۔ تو 3 ہی جگہ پر باب تحذیر میں مفعول بہ کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے، باقی جگہ نہیں۔ کسی اور ذریعے سے اگر آپ تنبیہ کر رہے ہو مخاطب کو، محمد علی، ان 3 چیزوں کے علاوہ، اتقے کے علاوہ، تکرار کے علاوہ محذر منہ کی، یا محذر منہ معطوف علیہ نہ ہو، اس کے علاوہ اگر آپ تنبیہ کر رہے ہیں، وہاں پہ مفعول بہ کے عامل کو حذف نہیں کر سکتے آپ، یہاں حذف کرنا واجب واجب صرف یہاں ہے۔ تیسرا ہے جہاں پر مفعول بہ کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے، باب اغراء۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا باب اغراء اور باب تحذیر سیم ٹو سیم ہے۔ کیا ہے؟ قائم ہے، سیم ٹو سیم ہے۔ آپ اپنے مخاطب کو تنبیہ کر رہے ہیں، دونوں ایک سے ہیں بالکل، اپنے مخاطب کو، سامنے والے کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس میں تنبیہ کرتے ہیں باب تحذیر میں بچانے کے لیے، مکروہ فعل سے بچنے کے لیے، یہاں پر اچھے کام کی رغبت کے لیے تنبیہ کرتے ہیں، اچھے کام کی رغبت کے لیے، رغبت دلانے کے لیے۔ الادبا، الادبا، یعنی یہاں سے ادب سے بچنا نہیں ہے، یعنی ادب سیکھو، رضی، یہاں کبھی سوچو الادبا، الادبا باب تحذیر ہے، یعنی ادب سے بچنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ رضی جی جناب جی، ادب سے مت بچنا، کبھی کہہ دو کہ وہاں پہ الادبا، الادبا تو باب تحذیر ہے، نہیں، تحذیر نہیں، اسے باب اغراء اس لیے نام الگ رکھ دیا ہے اس کا، باب اغراء۔ ہاں شوق نہیں، وہاں پہ بھی تنبیہ ہے، دونوں میں، وہاں بھی مخاطب کو تنبیہ کر رہے ہیں، یہاں بھی مخاطب کو تنبیہ کرتے ہیں۔ وہاں امر مکروہ سے بچانے کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، یہاں اچھے کام کی شوق دلانے کی رغبت ہوتی ہے تنبیہ۔ یہ بھی دیکھیے، وہ ہوا تنبیہ، وہ ہوا، یہ بھی تنبیہ دیکھیے، وہ ہوا تنبیہ المخاطب، مخاطب کو آگاہ کرنا، علی امر محمودین، محمود یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، تعریف شدہ کام کی طرف تنبیہ کرنا، کیوں؟ لیفعلہ، تاکہ مخاطب اس کو انجام دے۔ والاسم المنصوب معمول بتقدیر الزام، اور اس میں جو اسم منصوب ہوگا، جو مفعول بہ ہوگا، جو منصوب ہوگا، وہ منصوب ہوگا کس وجہ سے؟ عامل ہوگا اس الزم یا اطلب یا افعل، الزم لازم کا ادب، اطلب طلب کر ادب، یا افعل انجام دے فلا کام، اور نحوہا، اور اس جیسے دوسرے افعال جو تشویقا الی ما بعد، شوق دلانے کے لیے اپنے ماں باپ کے۔ وحذف العامل فی ھذا الباب واجبون، حذف عامل اس باب میں واجب ہے، فی الموضعین، یہاں فقط 2 موقعوں پر، جو وہ باب تحذیر تھا اس میں 3 مقام پہ واجب تھا، یہاں 2 مقام پر۔ کون کون سے؟ الموضعین الاخیرین المذکورین، جو آخر کے 2 مقامات ہیں، کون کون سے؟ تکرار محذر، وہاں پہ جو تھی محذر منہ، اور محذر منہ معطوف ہو، معطوف علیہ ہو، جیسے الادبا، الادبا یعنی الزم الادبا، الادبا، الزم الادبا یا اطلب الادبا، ادب سیکھ، اصلہ الزم الادبا، الادبا، اصل یہ تھی اس کی۔ تو یہاں پر ادبا پہلی بات تو ہے منصوب ہے الزم کی وجہ سے جو محذوف تھا، اور دوسرا کیا؟ واجب عامل کا حذف کرنا ہے اس کا،
اگر تکرار ہو تب، اور معطوف معطوف علیہ ہو تب۔ والجد والعزم، اصل یہ ہے الزم الجد والعزم، جد یعنی سیریس، تصمیم لازم کر لے اپنے لیے، پکا ارادے۔ تو باب تحذیر میں 3 مقامات پر عامل مفعول بہ کا حذف کرنا واجب ہے، اور باب اغرا میں 2 مقام، اس میں سے ان 3 میں سے 2 آخر کے جو ہیں، یعنی اس میں محذر منہ کی تکرار اور معطوف علیہ محذر منہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہو۔ محذر منہ جس سے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، آپ مخاطب کو، سامنے والے کو تنبیہ جس سے کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ وہاں پہ تنبیہ بچنے کے لیے کی جاتی ہے، یہاں تنبیہ رغبت دلانے کے لیے۔ تو کون سا نہیں ہے اس میں؟ ایا کے لیے، پہلا والا ایا تو بچانے کے لیے ہوتا ہے نا، ایا ویسے ہی ہوتا ہی۔ چوتھا الرابع، چوتھا کائے کا چوتھا، جہاں پر مفعول بہ کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ باب فی باب الاختصاص، باب اختصاص میں، یہ اختصاص، باب اختصاص کیا ہے؟ باب اختصاص میں المنصوب الاسم المنصوب فی هذا الباب، اس باب میں جو اس میں منصوب ہے، جو مفعول بہ ہے، وہ معمول ہوتا ہے، کس کا؟ عامل کیا ہے؟ بتقدیر اخص او عانی، اخص اور عانی محذوف کا، عانی محذوف کا معمول ہوتا ہے وہ اس میں منصوب، وہو واقع بعد ضمیر، اور یہ اس میں منصوب واقع ہوتا ہے ضمیر کے بعد غیر غائب، ضمیر غیر غائب یعنی مخاطب اور متکلم، لبیان المراد منہ، اپنے مراد، تاکہ وہ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں وہ بیان کریں۔ جیسے نحن الطلابہ، دیکھو طلابہ اس میں منصوب ہے، ارے دیکھو منصوب کیوں ہے؟ اس کا عامل مقدر ہے، یعنی آنی یا اخص، اور یہ قائے کے بعد واقع ہوا ہے، نحنو کے بعد ضمیر غیر غائب کے بعد ضمیر غیر غائب، ضمیر غیر غائب میں کون کون آ جائیں گے؟ ضمیر حاضر اور متکلم۔ کون؟ ابھی اوپر کیا بتایا؟ باب اختصاص میں جو اس میں منصوب ہے، وہ منصوب ہوتا ہے آنی یا اخصو کے مقدر ہونے سے، یعنی ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے جو کہ مقدر ہیں، ان کی وجہ سے۔ نحن الطلابہ یعنی ہم طالب علم، یعنی آنی ہم، آنی پوشیدہ ہے، شعارنا الجد، یعنی یہاں پر نحن الطلابہ یعنی نخص الطلاب، خاص کر کے ہم طالب علم، کوئی اور نہیں، ہم طالب علم، شعارنا الجد، ہمارا جو نعرہ ہے وہ کوشش ہے، کوشش۔ تو اسے کہتے ہیں باب اختصاص۔ باب اختصاص میں ایک اس میں منصوب ہوتا ہے، اور وہ منصوب ہوتا ہے معمول ہے، کیونکہ منصوب ہے تو معمول ہے، اس کا عامل مقدر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آنی یا اخص، اور یہ کب، یہ جو اس میں منصوب ہے اس میں باب اختصاص میں، وہ ضمیر غیر غائب کے بعد آئے گا، ضمیر یعنی غائب کی ضمیر کے بعد نہ ہو، بس باقی متکلم حاضر کی صحیح۔ مثلا میں کہوں انت الطلاب، انتم الطلاب العزیز، آپ تو یعنی آنی آپ میرے عزیز، یا اخصو شعارنا نعرہ، یہ ہو گیا کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئے نا، جہاں پہ مفعول بہ کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے، باقی 2 بعد میں بیان کریں گے، یہ درس تمام ہو گیا۔ یہاں پر الاسئلۃ، عرف المفعول بہ، مفعول بہ کی تعریف کیجیے، وہ مثلا اور مثال بتائیے، اس میں مفعول بہ کی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسا اسم ہے، پہلی بات تو منصوب ہے جو فعل کے بعد واقع، اور فعل اس کو، فاعل کا فعل اس کے اوپر واقع ہوا، عدد فاعل کا فعل اس پہ واقع ہوا، عدد تعداد گنائیے، مواضع وجوب تقدیم المفعول علی الفاعل، مفعول کا فاعل کے اوپر مقدم کرنے کے وجوب کے مقامات، 3 مقامات گنائیے کہ جب مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب تھا، یعنی کیا؟ فاعل کو مقدم کرنا منع تھا، 3 مقام تھے، وہ بتا دیجیے گا۔ نمبر 3 الثالث، یعنی متا یحذف عامل، یحذف مجهول، یحذف عامل المفعول بہ، مفعول بہ کا عامل کب حذف ہوتا ہے؟ جائز ہے جب قرینہ ہو، نہیں قرینہ ہو تب، اور وہ 2 طرح کا ہے، جائز کب؟ جب کوئی کہے من ضربتا، تو نے کسے مارا؟ تو کہیں ضرب زیدہ، اور 6 مقام ایسے جہاں واجب۔
قرینہ جب ہوتا ہے، بہرحال اس کا جواب یہ ہوگا، قرینہ جب ہوتا ہے جب اذکر مواضع حذف العامل فی باب التحذیر، باب تحذیر میں عامل کے حذف کرنے کے مقامات گنائیے، 3 ہیں باب تحذیر میں، 3 مقامات پر، جب تحذیر جو ہے یا کے ذریعے سے ہو، محذر منہ مقرر، اور جب محذر منہ معطوف علیہ۔ مثالیں دے دیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ ما هو العامل المحذوف فی باب الاغراء، باب اغراء میں عامل محذوف کیا ہوتا ہے؟ آنی اور اخص، آنی یا اخص، نہیں یار یہ باب اختصاص میں ہوتا ہے نالائقو، الزام یا اطلوب یا افعل، بول بھی نہیں رہے ہو، یہ باب اختصاص کا بتا دیا تھا میں نے۔ ما ہوا شرط الاسم المنصوب فی باب الاختصاص، باب اختصاص میں اسم منصوب کی کیا شرط ہے؟ ضمیر غیر غائب کے بعد ہے، اور عامل اس کا اخص ہوگا یا آنی ہوگا۔ التمارین یہ آپ کر لیجئے گا، استخرج آپ نکالیے، المفعول بہ مفعول بہ نکالیے، من الجملۃ التالیہ، من الجمل التالیہ، آنے والے جملوں میں سے آپ مفعول بہ نکالیے، بتائیے کون سا ہے، اور عامل بھی بتائیے کون ہے، اس میں کس نے عمل کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و علی